باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا شموئیل نبی کی کتاب اس کا 28 باب۔ شاول اور عین دور کی ساہرہ۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنے خیمہ گاہوں کی فوجیں اکٹھی کر لی تاکہ اسرائیل سے جنگ کریں۔ تو اکیش نے داؤد سے کہا، تو جان لے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو میرے ساتھ لشکر میں نکلنا ضرور ہے۔ اور داؤد نے اکیش سے کہا، اب تو جانے گا کہ تیرا خادم کیا کرے گا۔ تو اکیش نے داؤد سے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے تجھے اپنے سر کا نگہبان مقرر کروں گا۔ اور ایسا ہوا کہ شموئیل مر گیا تھا اور تمام اسرائیل نے اس پر ماتم کیا اور اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا۔ اور شاول نے تمام ساحروں اور فال گیروں کو ملک سے نکال دیا تھا۔ لہذا فلسطینی اکٹھے ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرا لگایا اور شاول کے تمام اسرائیل کو جمع کیا۔ اور شاول نے تمام اسرائیل کو جمع کیا اور جلبو میں خیمہ زن ہوا۔ جب شاول نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ڈر گیا اور اس کا دل نہایت کانپا۔ تب شاول نے خداوند سے دریافت کیا تو خداوند نے اسے جواب نہ دیا، نہ بذریعہ خوابوں کے، نہ اوریم کے اور نہ انبیاء کے۔ تو شاول نے اپنے خادموں سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی عورت تلاش کرو جو ساحرہ ہو، تو میں اس کے پاس جا کر اس کی زبان سے دریافت کروں گا۔ اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ عین دور میں ایک عورت ہے جو ساحرہ ہے۔ تب شاول نے اپنا بھیس بدلا اور دوسرے کپڑے پہنے اور 2 آدمی ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ اور رات کے وقت اس عورت کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ روح کے نظریہ سے مجھے غیب کی باتیں بتا، اور جسے میں کہوں اسے میرے لیے اوپر لا۔ تو عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ شاول نے کیا کیا، کہ اس نے تمام ساحروں اور فال گیروں کو ملک سے نکال دیا ہے۔ پس تو میری جان کے لیے کیوں پھندہ لگاتا ہے کہ مجھے ہلاک کرے؟ تب شاول نے اس سے خداوند کی قسم کھائی اور کہا، زندہ خداوند کی قسم، اس معاملہ میں کوئی بدی تجھ پر واقع نہ ہوگی۔ تب اس عورت نے کہا کہ میں تیرے لیے کسے اوپر بلاؤں؟ اس نے کہا، میرے لیے شموئیل کو بلا۔ جب اس عورت نے شموئیل کو دیکھا تو بڑی آواز سے چلائی، اور اس عورت نے شاول سے کہا، تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ کیونکہ تو شاول ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، مت ڈر، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو عورت نے شاول سے کہا، میں معبودوں کو زمین میں سے اوپر چڑھتا دیکھتی ہوں۔ اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ وہ بولی، ایک بوڑھا آدمی اوپر آتا ہے اور جبہ پہنے ہوئے ہے۔ تو شاول نے سمجھ لیا کہ وہ شموئیل ہے، تو وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ اور شموئیل نے شاول سے کہا کہ تم نے کیوں مجھے بے آرام کیا اور مجھے اوپر بلایا؟ شاول نے کہا، مجھ پر بڑی تنگی ہے، کیونکہ فلسطینی مجھ سے لڑائی کرتے ہیں، اور خداوند نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے جواب نہیں دیا، نہ بذریعہ انبیاء کے اور نہ خوابوں کے۔ تو میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ شموئیل نے کہا، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ در حالانکہ خداوند نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔
اور تیرا دشمن بن گیا ہے، اور خداوند نے تیرے لیے وہی کیا جو اس نے میری زبان سے کہا، اور تیرے ہاتھ سے تیری سلطنت کاٹ ڈالی اور تیرے ہمسائے داؤد کو دے دی، کیونکہ تو نے خداوند کے حکم کی فرما برداری نہ کی اور اس کا غضب املاک پر نافذ نہ کیا۔ اس لیے آج کے دن خداوند نے تجھ سے یہ کیا، اور خداوند اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور اسرائیل کے لشکر کو بھی خداوند فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر لے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا، اور سموئیل کے کلام سے نہایت کانپا، اور اس میں طاقت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے سارا دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت شاؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ بڑی گھبراہٹ میں ہے، تو اس سے کہا کہ تیری لونڈی نے تیرا حکم مانا، میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور تیری بات سنی جو تو نے مجھ سے کہی، پس اب تو بھی اپنی لونڈی کی بات سن کہ میں تیرے آگے کچھ روٹی لاؤں اور تو کھا، تاکہ تجھ میں قوت ہو کہ تو اپنی راہ جا سکے۔ تو اس نے انکار کیا اور کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ تب اس کے خادموں اور اس عورت نے بھی اصرار کیا، تو اس نے ان کی سنی اور زمین پر سے اٹھا اور پلنگ پر بیٹھا، اور اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، تو اس نے جلدی سے اسے ذبح کیا اور آٹا لے کر گوندا اور فطری روٹیاں پکائی اور شاؤل اور اس کے خادموں کے آگے رکھیں۔ پس انہوں نے کھایا، تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔